السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ وائس اوور کے بغیر میرا چینل مونیٹائز نہیں ہو سکتا، اس لیے آج میں کوشش کروں گی کہ آپ اس کو وائس اوور کر کے اور ناول کی ایپیسوڈ اپلوڈ۔ گھر میں سب اس کے بغیر ایک عجیب سے خالی پن میں تھے۔ شروع کے دنوں میں خوشی کا شور تھا۔ حنان UK گیا ہے، بہت اعزاز کی بات ہے، 2 ہفتے پلک جھپکتے گزر جائیں گے، لیکن اب 5 دن گزر چکے تھے۔ کوئی کال، کوئی میسج، کسی کو کچھ پتہ نہیں وہ کیسا ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ منال دن بھر کسی کام میں مصروف ہونے کی اداکاری کرتی، مگر فون بار بار چیک کرتی۔ نو سگنل، نو ڈیلیوری، نو اپڈیٹ۔ کشفا نے ایک بار پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ منال نے صرف اتنا کہا۔ خاموشی کبھی کبھار شور سے زیادہ چیختی ہے۔ دن کے دوسرے پہر کا وقت تھا، سورج دھندلے شیشوں سے اندر آ رہا تھا، لیکن منال کی آنکھوں میں روشنی کم تھی۔ بیڈ کے ایک طرف دوائیاں، تھرمامیٹر اور دوسری طرف اس کا فون جو 3 دن سے خاموش تھا۔ کتنا بخار ہے؟ کشفا نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ 100 سے اوپر ہے، وہ کچھ نہیں کھا بھی نہیں رہی، نمل نے پریشانی سے کہا۔ تائی امی نے دعاؤں میں لپٹی آواز میں صرف اتنا کہا، اللہ رحم کرے میری بچی پر۔ منال نے آنکھیں آدھی کھولیں، آواز جیسے حلق میں پھنسی ہو، میں ٹھیک ہوں اماں۔ سب خاموش ہو گئے، صرف ایک چیز گونج رہی تھی، فون کی خاموشی۔ دوسری طرف آج کا دن باقی سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ تھا۔ یہ ہائی الٹیٹیوڈ ایمرجنسی رسپانس ڈرل تھی، یہ ایک ایسا سیناریو جس میں جیٹ کو اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ مڈ ایئر میل فنکشن میں جا رہا ہے۔ حنان کاکپٹ میں بیٹھا، کنٹرولرز تھامے، پوری دنیا کو بھول چکا تھا۔ انیشیٹ رول، سسٹم فیلئر ایٹ 35,000 فیٹ۔ ہوا کی گرج، الارم کا شور، جہاز کی ایک جانب کو جھکاؤ۔ حنان کا سانس اکھڑنے لگا۔ پل اپ، میل فنکشن۔ پل اپ، میل فنکشن کنفرمڈ۔ پسینے کی بوندیں ماتھے سے گردن تک بہہ رہی تھیں۔ جہاز تیزی سے نیچے آ رہا تھا، کنٹرولرز جم گئے تھے۔ حنان کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے جیسے منال کی ایک دھندلی سی تصویر آئی۔ وہ دھیرے سے کہہ رہی تھی، اسٹے سیف مین۔ وہ چونک کر ہوش میں آیا۔ اوور رائڈ، ایمرجنسی تھرسٹ رول، بیلنس، پل ناؤ۔ چند لمحوں کے اندر جہاز متوازن ہوا۔ کنٹرول روم میں خاموشی چھا گئی، پھر اچانک تالیوں کی آواز۔ آؤٹ اسٹینڈنگ، دیٹ از کالڈ نروز آف اسٹیل۔ حنان نے آہستہ سے ہیلمٹ اتارا، وہ لرز رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی چل رہی تھی، دیوار پر گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ وقت کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھیں، مگر منال کی حالت جیسے اس گھڑی کی رفتار سے بالکل برعکس تھی۔ تیز بخار، بے ترتیب سانسیں اور آنکھوں میں الجھے ہوئے سپنے۔ کمبل سے لپٹی وہ بار بار پہلو بدلتی رہی، جیسے کوئی خیال اس کے اندر ہلچل مچا رہا ہو۔ اچانک اس نے آدھی آنکھیں کھولیں، ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا اور لبوں پر مدھم سی سرگوشی۔ حنان، تم ٹھیک ہو؟ کمرے میں موجود سب چونک گئے۔ بچی کتنی پریشان ہے، اس کی حالت دیکھو۔ کشفا نے آگے بڑھ کر منال کا ہاتھ تھاما، جو سرد اور کانپتا ہوا تھا۔ منال، کچھ چاہیے؟ مگر وہ ہوش میں نہیں تھی، جیسے خوابوں اور حقیقت کے درمیان ایک لکیر پر چل رہی تھی۔ تم واپس آ جاؤ نا، آئی ایم مسنگ یو، آئی نیڈ یو۔ اس کی چھوٹی سی آواز جیسے سب کے دلوں کو چیر گئی۔ نمل نے آہستہ سے روتے ہوئے کامل کو کال کی۔ بھائی، اسے ہسپتال لے جانا پڑے گا، بہت تیز بخار ہے اور ہوش میں بھی نہیں۔ کامل، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا، گہری سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ فوراً اٹھا۔ چند ہی لمحوں بعد کامل تیزی سے گاڑی گیٹ پر روکے کھڑا تھا۔ کمرے سے منال کو چادر میں لپیٹ کر باہر لایا گیا۔ سب کی آنکھوں میں بے چینی اور خوف تھا۔ اسی لمحے عثمان صاحب بھی آ گئے اور ان کی نگاہ جیسے منال کے چہرے پر جم گئی۔ بیٹا، ہمت کرو گڑیا۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کی زندگی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کی نبض دیکھی، پھر نمل سے کہا، گاڑی نکالو، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا۔ نمل پیچھے پیچھے دوائیوں کا بیگ لیے آئی اور مکمل خاموشی کے ساتھ سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں ہر لمحہ لمبا لگ رہا تھا۔ منال کی آنکھیں بند تھیں، مگر لب ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ اسٹے سیف مین۔ عثمان صاحب نے مکمل خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے دل ہی دل میں کچھ مانگ رہے ہوں۔
یا اللہ میرے اس بچے کو بھی بچا اور اس بچے کی بھی حفاظت فرما۔ گاڑی اسپتال کے دروازے پر رک چکی تھی اور باہر اندھیری رات میں کہیں نہ کہیں 7,000 میل دور حنان ابھی ایک اور مشکل مشن کی تیاری کر رہا تھا، بے خبر کہ اس کی خاموشی کسی کے لیے زندگی سے بڑھ کر ہو چکی ہے۔ کوسٹل ٹیکٹیکل ٹریننگ بیس ڈے 8 صبح کے 6 بجے تھے۔ دھند ابھی بکھری ہوئی تھی اور فضا میں نمی کے ساتھ کچھ غیر محسوس سا تناؤ بھی تیر رہا تھا۔ بریفنگ ہال کی روشنی مدھم تھی مگر وائٹ بورڈ پر آج کے مشن کا نقشہ پوری شدت سے چمک رہا تھا۔ آپریشن فیلکن ٹریپ، ہائی اسپیڈ ایریل چیز، 2-on-1 کمبیٹ سیمولیشن۔ Hostile jets simulated by NATO elite pilots. Objective survival aviation. Objective survival aviation and counter attack. انسٹرکٹر نے آنکھوں میں ایک سختی لیے کہا، جینٹل مین، دس از یور hardest trail if you lose yourself in doubt. If you lose yourself in doubt, you crash. If you hesitate, you are hit. Remember, you are either the hunter or the hunted. حنان نے ایک نظر سامنے کی اسکرین پر ڈالی، پھر نیچے اپنی فائل بند کر دی۔ رن وے الفا، ہوا تیز تھی، بادل نیچے آ چکے تھے اور زمین پر موجود ہر چیز ریت کی طرح ہلکی لگ رہی تھی۔ یورو فائٹر ٹائفون کی کاکپٹ میں بیٹھتے ہی حنان نے اپنی سانس سنبھالی، ماسک لگایا، دستانے کھینچے اور ریڈیو پر آخری کمانڈز سنی۔ پائلٹ ملک، یور سولو مشن بگن ان T-3 minutes. Engage 2 hostile units. Expect fire. Roger that. Copy all. This is Falcon 01 cleared for takeoff. Jet engines roar. Wheel leaves the ground. جیسے ہی جہاز آسمان میں بلند ہوا، حنان کی آنکھوں سے ساری دھند ہٹ گئی۔ وہ اب وہی تھا جو ہمیشہ بننا چاہتا تھا، ایک خاموش، تیز، بے خوف عقاب۔ Looking radar contact at 2 o'clock 50 miles and closing. ریڈار پر 2 سرخ پوائنٹ چمکے، دشمن کا ایک طیارہ اوپر سے آ رہا تھا، دوسرا نیچے کی طرف سے گھیرنے لگا۔ You are surrounded. What's your move, ملک؟ انسٹرکٹر کی آواز ریڈیو پر گونجی۔ حنان نے پل بھر کی تاخیر کیے بغیر جیٹ کو گھمایا اور ایک سیدھی ورٹیکل لوپ میں اوپر کو لپکا۔ آسمان کے وسط میں جیسے بجلی پھٹ گئی ہو۔ میزائل لاک انکمنگ ایویٹ ناؤ۔ ایک سیمولیٹڈ میزائل اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ لائٹننگ رول میں نیچے کی طرف پلٹا اور بادلوں کی تہہ میں غائب ہو گیا۔ ریڈار جام ہو گیا تھا، ہوا میں زوردار جھٹکا لگا، ہر چیز دھند میں گم، مگر وہ نہیں رکا۔ ڈپلائنگ فلیئرز، بینکنگ ہارڈ لیفٹ، کاؤنٹرنگ۔ جہاز نے ایسی چال چلی کہ دشمن کا ایک جیٹ کنٹرول کھو بیٹھا۔ باقی پائلٹس نے چیز جاری رکھی مگر حنان نے زمین کے قریب ہو کر لو فلائی کیا۔ ریڈیو پر ملک، یو ہیو ڈس اپیئرڈ، ویئر دی ہیل آر یو؟ حنان نے ریڈیو پر صرف اتنا کہا، آئی ایم دی ونڈ ناؤ، اور اگلے لمحے وہ اچانک بادلوں سے نکل کر سیدھا دشمن کی دم پر آیا۔ لاک میزائل، ڈائریکٹ ہٹ، فائر۔ کنٹرول روم میں سب کھڑے ہو گئے۔ دیٹس انسین، نو ہیزیٹیشن، پیور انسٹنکٹ۔ جیٹ واپس آسمان پر چڑھ گیا۔ حنان کی سانس تیز تھی مگر آنکھوں میں زندگی تھی۔ ریٹرننگ ٹو بیس، مشن اکمپلشڈ۔ انسٹرکٹر نے
حنان کے سامنے آیا اور صرف چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، "You did not just fly today. You disappeared, became the sky, then came back with fire. That was not training Malik, that was art." حنان خاموش رہا، اس کے اندر اب بھی طوفان چل رہا تھا، لیکن چہرے پر ایک ناقابل بیان سکون تھا، جیسے وہ کچھ بھول چکا ہو، لیکن اسی بھول میں اسے اصل زندگی مل گئی ہو، اور اسی لمحے اس کے اندر ایک سرگوشی ابھری، "جب تم اڑنے لگو تو ہر بندھن خود بخود پیچھے رہ جاتا ہے." حنان نے آسمان کی طرف دیکھا، آج وہ واقعی اڑ گیا تھا اور سب کچھ بھول گیا تھا۔ دوسری طرف کمرے کی فضا نیم تاریک تھی، صرف کھڑکی سے آتی دھوپ کی لکیر، اور منال بیڈ پر بیٹھی تھی، پیٹھ کے پیچھے تکیے رکھے، ایک پتلا کمبل اوڑھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک خالی پن چھایا ہوا تھا جو اسپتال سے واپسی کے بعد کسی نے نہیں توڑا تھا۔ نمل اندر آئی، ہاتھ میں منال کا پسندیدہ سوپ تھا، مگر جب اس نے منال کی طرف دیکھا، وہ ایک ہی زاویے سے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھیں جامد، جیسے کسی بہت دور کی چیز کو دیکھ رہی ہو۔ "منال!" آواز نرم تھی، مگر منال نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ نمل نے ٹرے میز پر رکھی اور دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ "تم نے کچھ کھایا بھی نہیں، دوا بھی نہیں لی." منال کی پلکیں تھوڑا سا ہلیں اور وہ بولی، جیسے نیند سے جاگ گئی ہو، پھر آہستہ سے بولی، "بس نیند نہیں آتی، جیسے کچھ بھول رہی ہوں یا شاید کچھ چھوٹ گیا ہے کہیں." نمل کا دل بیٹھنے لگا، وہ جانتی تھی یہ صرف بخار کا اثر نہیں تھا، یہ کسی کا حالا تھا، کسی کی خاموشی۔ "تم نے خود کو اس کی خاموشی میں گم کر دیا ہے نا منال؟" منال نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن آنکھوں کے کونوں میں ایک نمی سی چمکنے لگی۔ طائی امی دروازے پر کھڑی سب کچھ خاموشی سے سن رہی تھی۔ "نمل بیٹا، اسے کچھ مت کہو، یہ اس کی آزمائش ہے۔ رب نے ان دونوں کے دلوں کو ایک بندھن میں باندھ دیا ہے، اور بندھن کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب فاصلہ آ جائے." منال نے آہستہ سے سر جھکایا اور جیسے خود سے سرگوشی کی۔ "وہ واپس آئے گا، ویسا ہی، یا کچھ بدل جائے گا." نمل نے اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے دبایا۔ وہ واپس آئے گا منال، اور شاید تم دونوں اب پہلے جیسے نہ رہو، بلکہ اس سے بہتر بن چکے ہو۔ کمرے کی فضا میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی نہیں جو دل توڑتی ہے، یہ وہ خاموشی تھی جو انتظار سے جڑی ہوتی ہے اور کسی واپسی کا وعدہ لیے ہوئے سانس لیتی ہے۔ کہیں دور آسمان پر ایک طیارہ آسمان کو چیرتے ہوئے گزر رہا تھا۔ منال آج یوں ہی جا رہی تھی، وہاں جہاں جانے کو دل نہیں کرتا تھا، مگر وہ جا رہی تھی۔ وہ لڑکا مکمل طور پر اس کے حواسوں پر چھا چکا تھا۔ برطانیہ کے ساحلی ہوائی اڈے پر شام کی نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی، موسم سرد مگر پرسکون تھا۔ حنان اکیلے کھڑا رن وے کے کنارے پر دور سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے فلائنگ جوتے دستانے ہاتھ میں تھے، اور یونیفارم کی آستینیں تھوڑی سی چڑھی ہوئی تھیں۔ آج وہ مشن نہیں تھا، آج ایک اندرونی لڑائی تھی۔ "So tomorrow is the final drill." حنان نے پلٹ کر سر ہلایا۔ "We call it the black sky. Sound intense. It is no simulation, no second chance. Either you fly or you fail." حنان نے پرسکون انداز میں کہا، "I did not come this far to watch the sky. I came to own it." انسٹرکٹر ہنسا نہیں، بس سر جھکا کر بولا، "Then tomorrow the sky is yours." اس رات حنان نے پہلی بار اپنے بیس کیبن میں بیٹھ کر فون نکالا۔ بیس کے قوانین نرمی اختیار کر چکے تھے۔ اس نے منال کا نمبر کھولا اور بس خالی اسکرین کو دیکھا۔ کوئی پیغام ٹائپ نہ کر سکا، بس خاموشی۔ "تم ٹھیک ہو نا؟" حنان نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ "کل کی کامیابی تمہارے حصے کی دعا سے جیتوں گا۔ بس ہارنے نہ دینا." فائنل مشن آپریشن بلیک اسکائی۔ صبح کے 6:30 بجے برف جیسے سرد کمرے میں حنان خاموشی سے کھڑا اپنی وردی درست کر رہا تھا۔ آج ہر دھاگا، ہر بیج، ہر نشان جیسے اپنے ساتھ کی قسم کا عہد لیے ہوئے تھا۔ بیس کے اسپیکرز پر سخت آواز گونجی، "الفا گروپ رپورٹ ٹو وار روم۔ فائنل مشن کوڈ بلیک اسکائی." حنان نے گہری سانس لی اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے، تیز، بے جھجک، جیسے ایک سایہ اپنے مقدر سے جا ملنے جا رہا ہو، ایک ایسا مشن کہ وہ اپنے موت کے پروانے پر سائن کر کے جاتا۔ "یعنی کہ میری موت کی ذمہ داری میری ہے." بڑی اسکرین پر آج کا ٹارگٹ زون دکھایا گیا۔
नॉर्थ सी के ऊपर डेंजरस एयर कॉरिडोर। मिशन सिनेरियो हाई स्पीड एम्बुश 4 एनिमी फाइटर्स, लिमिटेड रेडार, नो बैकअप नो रिफ्यूल। इंस्ट्रक्टर की आंखों में फौलाद की सी सख्ती थी। यू आर आउट नंबर आउटगन्ड, इफ़ यू फ्लिंच यू डाई, नो मर्सी नो हेल्प नो हीरोइज्म, जस्ट फ्लाई लाइक हेल। हनान ने सिर्फ एक जुमला कहा, अंडरस्टूड सर, आई वुड नॉट जस्ट सर्वाइव, आई विल डोमिनेट। यूरोफाइटर टाइफून की कॉकपिट में बैठते वक्त फ़िज़ा में बादलों की गरज सुनाई दी, जैसे आसमान भी जान चुका हो आज का खेल सिर्फ महारत का नहीं तकदीर का है। फैल्कन 01 रेडी फॉर Falcon 01 ready for ignition. Go, make the sky scream. जहाज़ रनवे पर दौड़ा और आसमान को चीरता हुआ फ़िज़ा में बुलंद हो गया। रेडार पर पहला राब्ता, मल्टीपल हॉस्टाइल्स एट 11 o'clock, स्पीड 900 knots, इनकमिंग बूम। एक मिसाइल हवा में धमाके से फटा। हनान ने फौरी इन्वर्टेड डाइव किया और नीचे गिरते हुए बादलों में गायब हुआ। चेफ डिप्लॉयड, फ्लेयर्स आउट, इवेसिव लेफ्ट क्लाइंब। दुश्मन के 2 जेट्स पीछे लग चुके थे। रेडियो पर शोर अलार्म और तेज़ बीप जैसे मौत उसके कानों में चीख रही हो। हनान ने सख्ती से जबड़े भींच लिए। You want a chase? Hey babes, let's dance. उसने जहाज़ को ऐसे घुमाया कि दुश्मन पायलट सीधा उसकी फायरिंग रेंज में आ गया। डायरेक्ट हिट, फॉक्स 2 मिसाइल अवे, डायरेक्ट हिट, एनिमी 1 डाउन। लेकिन बाकी 2 अब और भी ख़तरनाक हो चुके थे। मिसाइल लॉग इनकमिंग फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड। हनान ने एक विल्ड वर्टिकल लूप लगाया। जहाज़ के पंख जैसे लरज़ गए। वो 9G की क़ुव्वत से गुज़र रहा था। जिस्म का हर उज़्व चीख रहा था मगर हाथ हल्का ना हुआ। कम ऑन, नॉट नाउ। वो तूफ़ानी बादलों में जा घुसा। लाइटनिंग, ज़ीरो विजिबिलिटी, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, टर्बुलेंस। मगर वो जैसे आंखें बंद किए फ़िज़ा के नब्ज़ को पढ़ रहा था। मलिक, टॉक टू अस, वेयर आर यू? हनान की आवाज़ उभरी, कम मगर बिजली की तरह काटती हुई। आई एम नॉट ऑन द रेडार, आई एम इन द स्टॉर्म। एक दुश्मन जेट उसके बिल्कुल पीछे आ चुका था। लॉक, टारगेट और मौत सिर्फ 5 सेकंड्स का दूर। हनान ने जहाज़ को अचानक स्पिन किया। डिग्री ट्विस्ट 360 और फिर उल्टा डाइव। वो दुश्मन के नीचे आ गया था। मौत का खेल अब उसके हाथ में था। लॉक, टारगेट गॉन, बूम, एनिमी 2 डाउन। चौथा जहाज़ अब भी बाकी था मगर वो होशियार था। उसने सीधा फ्रंटल अटैक किया। हनान के जहाज़ को गोलियों की बौछार में लपेट लिया। HUD वार्निंग, इंजन हिट, स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड। हनान का हाथ कांप गया मगर उसकी आंखों में एक चमक उभरी। ना मैन, अपनी मिट्टी चाहिए। यहाँ गैरों में मरेगा क्या? यू कांट डाई हेयर। और फिर अगली चीज़, स्टे सेफ मैन के अल्फाज। हनान ने ज़ोर से मास्क कसा। आई एम नॉट डाइंग हेयर। नीचे शोर मचा था। ही फोर्स्ड इमरजेंसी थ्रस्ट, ट्विस्ट लेफ्ट, डाइव अंडर एनिमी, लॉन्च्ड फ्लेयर। और जैसे ही दुश्मन की तवज्जो भटकी, फायर, एनिमी 4, वेपर एंड स्मोक। जब हनान वापस बेस पर उतरा, बेस की घंटियां बज रही थीं। कोई ताली न थी, न नारे, सिर्फ मुकम्मल खामोशी, क्योंकि सब जानते थे वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये जंग थी।
انسٹرکٹر اس کے سامنے آیا، آنکھوں میں نمی، آواز میں احترام. "You did not just survive Malik, you owned the sky. That was not flying, that was war poetry." انان نے بس آسمان کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کیں اور دل میں وہی جملہ ابھرا، "I disappeared to return as a thunder." وہ کاکپٹ سے اترا مگر قدم ڈگمگانے لگے. 2 لمحے کو وہیں کھڑا رہا، آنکھیں بند کی جیسے دل، دماغ، جسم سب تھک ہار چکے ہوں. انسٹرکٹر نے آگے بڑھ کر کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے آہستگی سے سر جھٹکا. "I'm fine sir." مگر وہ جانتے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا. کمرے کی لائٹ مدھم تھی، دیوار پر پاکستانی جھنڈا لگا تھا اور نیچے حنان کا بیگ. حنان لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا اور پھر اس کے ہاتھ اور بیڈ کے ساتھ نیچے ٹک گیا. ہاتھ کپکپا رہے تھے اور انگلیوں میں وہی لرزش تھی جو 9G سے نکلنے والے پائلٹس کو اکثر ہوتی ہے. اس نے دستانے فرش پر پھینکے، پھر جیکٹ اتاری مگر وہ جیکٹ جیسے ہڈیوں پر جمی ہو. "Calm down man, it's over, it's done." وہ زریلا بڑبڑایا مگر جیسے خود کو قائل نہیں کر پایا ہو. اس نے بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کی مگر جسم اس کے کنٹرول میں نہیں تھا. سیدھا فرش پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، گردن پسینے میں بھیگی ہوئی، سانسیں غیر منظم اور آنکھیں بند. ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں، سینے میں ہلکا سا درد. 9G کی فورس کی شدت. ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی تھی. وہ ہوش میں تھا مگر جیسے ہر چیز دھند میں لپٹی ہو. کانوں میں ابھی تک الارم، میزائل کی آوازیں، ریڈیو سگنلز گونج رہے تھے. اس نے ایک کپ پانی کا لینا چاہا مگر گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا. اس نے خود سے کہا، "It's over حنان, take it easy, not now, not like this." اس نے سائیڈ سے موبائل اٹھایا، انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھیں. منال کا نمبر کھولا، بس اسے دیکھتا رہا. اسکرین پر خاموشی تھی. پھر پہلی بار آنکھوں سے ایک قطرہ نیچے لڑک گیا. کیوں؟ کیا پاگل پن تھا یہ؟ کیا ہی مل جائے گا یار. اسے خود پر غصہ آیا تھا. فون بند کیا، آنکھیں بند کی اور خود کو بیڈ پر گرا دیا. جیسے اب اسے کسی فتح کا جشن نہیں، صرف نیند کا سہارا درکار ہو. مگر نیند بھی کہاں آسان تھی. آسمان کی گرج، طوفانی بادل، دشمن کے جہاز، دھماکے، سب پلکوں کے پیچھے چلنے لگے. کمرے میں مدھم سا اندھیرا تھا. کھڑکی سے دور آسمان پر ایک طیارہ روشنیوں سے گزر رہا تھا. بہت دور کا شکریہ کسی. تم لوٹ آئے ہو مگر اب تم ویسے نہیں رہے، اور جو تم نے کھویا ہے وہ صرف تم ہی سمجھو گے. سرمنی. فلائٹ آفیسر حنان ملک، بلیک اسکائی اسپیشلسٹ. تمام باہر سے آنے والوں میں سے صرف اسی نے یہ مشن مکمل کیا تھا. یہ اعزاز تھا حنان کا، پاکستان کا. تالیوں کی گونج میں وہ اسٹیج کی طرف بڑھا. چال میں تھکن تھی. انسٹرکٹر نے اسے میڈل پہنایا اور کہا، "You flew like a goose in the wire, but goose do not rest easy, do they?" حنان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی جو صرف چہرے پر تھی، دل میں نہیں. کمرے کی لائٹ مدھم تھی. بیگ آدھا بھرا ہوا تھا. کل وہ پاکستان آنے والے تھے. حنان آئینے کے سامنے کھڑا اپنی وردی اتار رہا تھا. اندر صرف پسینہ نہیں، زخم بھی تھے. سیٹ بیلٹ کے نشان، بائیں بازو پر چوٹ کا نیلا داغ جو کسی لمحے ٹکرایا تھا، اور کمر پر کھنچے ہوئے پٹھے. شرٹ اتار کر ایک کرسی پر ڈالی اور لمحے بھر کو خود کو دیکھا. یہ جسم شاید جیت چکا تھا مگر اس کی آنکھیں ہار گئی تھیں. وہ دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گیا، چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا. سانس تیز، دل بے قابو اور آنکھیں بھیگنے لگیں. واہ یار، کیا ہی مل جائے گا. کیوں کیا یہ تم نے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا. سو گائز، یہ میرا پہلا وائس اوور تھا. اس میں بہت سی مسٹیکس ہوں گی اور مجھے اسپیڈ مینیج نہیں ہوتی. اگر پلیز کوئی مجھے اس بارے میں کوئی رائے دے سکتا ہے تو میری ہیلپ کیجیے.